أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین، میرا آج کا ٹاپک رزق کے بارے میں ہے۔ شروع میں کچھ رزق کا حصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنت اور دوزخ کا کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ استغفار کریں۔ چھوٹا سا ایک عمل ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا رات کو تہجد کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے وقت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو رات میں میرے لیے جاگتا ہے، کون ہے جو مانگنا ہے مانگ لو میرے سے۔ اس کے لیے آپ لوگ تہجد کی نماز لازمی پڑھیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھیں، سورہ اپنا فجر کی نماز پڑھیں لازمی، وہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ چلیں چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت نمبر 20 سے لے کے میں 25 تک آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے اس کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اس کی تشریح بتاؤں گا۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ بس اگر تم نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو، صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے حمایتوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، یہ کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صحیح کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا ہے، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندھک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جس کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے،
جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یہاں پر ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو ہندو لوگ ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے اپنے بھگوان بنائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تمثیلی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض متجدین اور منکرین حدیث باور کراتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہو اور خالص رضا الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود و مطرود ہیں۔ متشابہن کا مطلب ہے یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا، تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت میں میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کی بابت حدیث میں ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ یہاں پر جنت کے پھل کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو دنیا میں میوے ہیں اور جنت کے میوے ہیں ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ جو جنت کے میوے ہیں وہ ایسے میوے ہیں اس کے بارے میں انسان کے دل میں انسان نے کبھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے بارے میں کوئی جو چیزیں اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ اور جنت کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو کہ حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی۔ خلودن کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلائے عذاب میں رہیں گے۔ حدیث میں ہے، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ سورہ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان باتوں کو سنیں گے اور ضرور عمل کریں گے، اور اس بات کو لوگوں تک پھیلائیں، کیونکہ یہ ایک بہت صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔